16ویں آیت سورہ مبارکہ یوسف کی پورا واقعہ آپ کے پیش نظر ہے، اور ہم ایک ایک آیت پر غور کرتے ہوئے اس کے الفاظ پر غور کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ ان الفاظ سے وابستہ مفاہیم پر غور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ طالب علم ہوں مگر پھر بھی میں نے کوئی 15 تفسیریں دیکھی ہیں آپ کے سامنے کچھ بیان کرنے کے لیے، اور وہ جو تکرار اور مقررات تھے ان کو حذف کر کے ان ساری تفسیروں میں جو چیز مجھے نئی لگی وہ میں نے یادداشت کر لی اور پھر بیان ہو رہی ہے۔ اگرچہ اس بات کا بھی اقرار ہے کہ بعض آیات میں ہمارے بیان میں بعض نکات رہ گئے، کیونکہ پوری دنیا میں ہماری اس نشست کو سنا اور دیکھا جا رہا ہے۔ ہمارے سنی بھائی بھی اس میں تشریف فرما ہو رہے ہیں، اور بعض لوگ اپنے گھروں میں بھی بیٹھ کر اسے سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں۔ تو ہم سب سورہ مبارکہ یوسف پہ غور کرتے ہوئے اس آیت پر پہنچے ہیں۔ کل کی آیت صرف اور صرف مضمون کو جوڑنے کے لیے میں ایک 2-3 منٹ کے لیے آپ سے چاہوں گا کہ توجہ کریں۔ اس میں ارشاد یہ ہوا تھا کہ فلما ذهبوا به، جب وہ لے گئے حضرت، کتنے جتن کیے حضرت یعقوب نے، کتنا چاہا کہ نہ لے کے جائیں، کتنی کوشش ہوئی کہ نہ لے کے جائیں، بار بار آ کے کہتے تھے کہ ہمیں یوسف ہمارے حوالے کر دیں، ہم یوسف کو کھیلنے کے لیے تفریح کے لیے اپنے ساتھ باہر لے جا رہے ہیں، ہم اس کی حفاظت بھی کریں گے، ہم اس کے خیر خواہ بھی ہیں۔ انا لہو لناصحون، انا لہو لناصحون، انا لہو لحافظون، نحن عصبۃ، کتنے انہوں نے اہتمام کیے، کیسے کیسے الفاظ سے حضرت یعقوب کو سمجھایا، اور حضرت یعقوب کو کیسے کیسے انہوں نے آمادہ کیا۔ یا ابانا لا تامنا علی یوسف، آپ ہم پر اعتبار نہیں کرتے یوسف کے بارے میں، آپ اعتبار کریں، ایسا کچھ نہیں ہوگا، ہم بہت مضبوط ہیں، ہماری تعداد بہت زیادہ ہے، کچھ نہیں ہوگا۔ حضرت یعقوب نہیں دیتے تھے اپنے بیٹے کو، ان بھائیوں کے حوالے نہیں کرتے تھے، مگر سارے جتنے بھی ٹیکنیکی، فنی، رسمی اور رائج طریقے تھے وہ سب انہوں نے اپنا لیے۔ یعنی آپ اور میں اگر کسی ادارے کے سربراہ ہوں اور اس ادارے میں ہمارے ہوتے ہوئے کوئی مسئلہ پیش آ جائے، کوئی الجھن پیش آ جائے، اور پھر کمیشن بیٹھ جائے اور یہ طے کیا جائے کہ یہاں مسئلہ کہاں سے تھا، کہاں سے کمزوری رہ گئی تھی، کیوں ایسا ہوا تھا، تو پھر آپ جو سربراہ ہوں گے آپ تو کہیں گے جی میں نے سارے تقاضے پورے کیے، میں نے فنی تقاضوں کو سب مکمل کیا، اس سے ہٹ کر اور میں کیا کر لیتا، میں نے کوئی کمزوری نہیں چھوڑی، اس کے بعد بھی ایسا ہو گیا، تو پھر ماننا پڑے گا کہ اس کے پیچھے حکمت پروردگار ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ ایسا ہی ہوتا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اور آپ دیکھیے کہ یہاں وہ سارے طریقے انہوں نے اپنائے، اور پھر آخر میں آ کر انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں ہمارے حوالے کریں، ہم اس کو لے جائیں گے اور یہ بالکل سالم واپس لوٹے گا۔ مگر اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ حضرت یوسف کے لے جانے پر بات جب ہوئی تو حضرت یعقوب نے کہا مجھے خوف ہے کہ کہیں سے بھیڑیا نہ کھا جائے، اور تمہارے ہوتے ہوئے میرے بچے کو بھیڑیا کھا جائے۔ اور ایسا ہی ہوا کہ جب انہوں نے دوسرے دن آ کر کہا کہ اسے بھیڑیا کھا گیا ہے، تو حضرت یعقوب نے یہ نہیں پوچھا کہ وہ تم جو قمیض لے کر آئے ہو، خون بھری قمیض لے کر آئے ہو، اس پہ تو کوئی پنجے کا نشان بھی نہیں ہے، کوئی تار بھی نہیں ہے، کوئی چاک بھی نہیں ہے کہیں سے، وہ کہیں سے پھٹا ہوا بھی نہیں ہے، بھیڑیا کھا گیا اور کرتا بھی نہیں پھٹا۔ حضرت یعقوب نے یہ پوچھا تک بھی نہیں کہ یہ کرتا تم سالم کیسے لے کے آ گئے، صرف خون لگا کر لے کر آ گئے اس کے اوپر، کیونکہ حضرت یعقوب جانتے تھے کہ کسی بھیڑیا نے نہیں کھایا ہے، یہ خود بھیڑیے ہو گئے تھے، یہ خود بھیڑیا نما انسان ہے۔ معاشرے میں ایسے لوگ ہمیں مل سکتے ہیں کہ جیسا قرآن نے بیان کیا کہ وہ دکھائی تو وہ انسان دیتے ہوں مگر حقیقت میں بھیڑیوں ہوں، اور وہ بھی بھائیوں کے لیے، وہ بھی عزیزوں کے لیے، وہ بھی اقربا کے لیے۔ یہ سوچنا کہ رشتہ دار کے ساتھ اس سے بڑھ کر اور کیا مثال ہوگی کہ کوئی رشتہ دار کے ساتھ برائی نہیں کر سکتا، دھوکہ نہیں کر سکتا، فریب نہیں کر سکتا۔ قرآن کی اس سے بڑھ کر اور کیا مثال ہوگی کہ رشتہ دار بھی نہیں، بھائی۔ مگر میرا سوال، اور مجھے اپنے آپ سے سوال اور معاشرے کا ایک بہت بڑا مسئلہ
کہ بھائی اگر بھائیوں کے ساتھ، رشتہ دار اگر رشتہ داروں کے ساتھ، یہ تو بھائی کی مثال دے کے اللہ نے سارے رشتوں کی زبان بند کر دی نا کہ نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ جب بھائی کر سکتا ہے تو چچا زاد بھائی بھی کر سکتا ہے، تایا زاد بھائی بھی کر سکتا ہے، خالہ زاد بھی کر سکتا ہے، وہ فلاں جو جس کے تمہارے دادا اور اس کے دادا بھائی تھے، دو بھائی داداؤں کی اولاد ہو، وہ بھی کر سکتے ہیں. ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل. ہو سکتا ہے. تو ایسے میں کیا کریں؟ ہم بھی ایسا ہی کریں. یعنی سوال یہ ہے کہ اگر رشتہ دار کے ساتھ ایسا کر رہا ہو تو کیا ہم بھی ایسا ہی کریں؟ نہیں، ہمیں ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے. اسے خود جواب دینا ہے مرنے کے بعد، اور مرنے کے بعد کیا اسے یہیں جواب دینا ہے. یہ جو انہوں نے کہا نا قرآن مجید میں، جب یہ حضرت یوسف کو وہاں چھوڑ کر آ گئے، کنویں میں پھینک کر آ گئے، چھوڑ کر تو نہیں، پھینک کر آ گئے، تو انہوں نے اپنے لیے کیا کہا؟ انہوں نے اپنے لیے کہا انا اذن لخاسرون، ہم نے بڑا نقصان کیا. یہ کم نقصان ہے کہ 1400 سال بعد آج بھی مذمت ہو رہی ہے. اتنی طویل مذمت ان کی ہو رہی ہو، اس سے بڑھ کر اور کیا نقصان ہوگا؟ تو رشتہ دار جب رشتہ دار کے ساتھ برائی کرے گا تو اس کی مذمت تو ہونی ہے، مگر اس رشتہ دار کو کیا کرنا ہے جس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہو؟ حضرت یعقوب نے نکالا کیوں نہیں بچوں کو گھر سے؟ مار کر آ گئے تھے حضرت یوسف کو، گھر سے نکال دیتے، آئندہ چہرہ بھی نہ دیکھتے. انہی کے ساتھ رہ رہے ہیں حضرت یعقوب، جنہوں نے حضرت یعقوب کو رلایا. بعض روایات کے مطابق 17 سال روئے ہیں حضرت یعقوب. جنہوں نے سال ہائے سال حضرت یعقوب کو رلایا، وہ بھائی تو ساتھ رہ رہے تھے، وہ تو ساتھ رہ رہے تھے. پھر اور آگے بڑھئے، حضرت یعقوب نے تو علم نبوت سے ہٹ کر اگر ہم سوچیں، ایک تقاضۂ بشری کے تحت حضرت یعقوب نے تو منظر نہیں دیکھا تھا، لیکن حضرت یوسف نے تو منظر دیکھا، ان پہ گزرا. مگر جب یہ دربار میں آئے، جب وہ عزیز مصر بنے، اس وقت حضرت یوسف کا کیا رویہ تھا؟ صلوات پڑھیں باواز بلند تر. بہت بڑا پیغام ہے یہ، احسن القصص ہے. اللہ نے کہا ہے کہ اس واقعے سے سیکھو. کچھ بھائیوں نے ایک بھائی کے ساتھ ایسا کیا، اور وہ بھائی کیا کر رہا ہے؟ وہ بھائی جب دربار میں یہ پہنچے ہیں تو بھائیوں کے ساتھ وہی سلوک جو بھائی کو کرنا چاہیے. اب میں اس بحث کو مولا کائنات کی ذوالفقار پہ لکھے ہوئے ایک جملے پر اس گفتگو کو تبدیل کر کے دوسرے موضوع کی طرف آتا ہوں. مولا کی ذوالفقار کے اوپر جو جملہ کندہ تھا، جو حق ہوا تھا، جو جملہ لکھا ہوا تھا، کندہ ہوا تھا، وہ جملہ یہ تھا، اور تھا بھی ذوالفقار پہ لکھا ہوا. خیال رہے ذوالفقار پہ لکھا ہوا ہے، اور وہ بھی علی کی ذوالفقار پہ لکھا ہوا ہے، جس کے اندر کبھی بھی ماند نہیں پڑتی وہ تلوار، اس کی دھار کبھی ختم نہیں ہوتی، اس کی چمک کبھی ختم نہیں ہوتی ہے، ہزاروں سال بعد بھی امام زمانہ کی منتظر ہے. اس تلوار پر ایک جملہ حق ہوا ہے، ایک جملہ کندہ ہوا ہے، سل من قطعک. جو رشتہ دار قطع رحم کرے تم اس رشتہ دار سے تعلقات جوڑے رکھو. بھائی اس سے زیادہ اور قطع رحم کیا ہوگا جو سورہ یوسف میں بیان ہوا ہے؟ قطع رحم، رشتہ داری کو توڑنا، اس سے زیادہ اور کیا ہوگا جو بھائیوں نے بھائی کے ساتھ کیا ہے. اس کے باوجود بھی حضرت یعقوب کی روش اور حضرت یوسف کی روش دیکھیے کہ انہوں نے رشتہ داری کو توڑا نہیں. ہمارے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے اس سے بہرحال کم ہوتا ہے. ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشروں میں جو کچھ ہوتا ہے وہ بہرحال اس سے کم ہوتا ہے. تو پھر جب اس سے کم ہوتا ہے جو حضرت یوسف کے قصے کے اندر بیان ہوا ہے، تو جب یہاں تعلقات کو نہیں توڑا گیا تو پھر میں اور آپ بھی حق نہیں رکھتے کہ ہم اس رشتہ دار سے تعلقات کو توڑیں جو تعلقات توڑتا ہو. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. ماہ مبارک رمضان ہے، اصلاح معاشرے کا مہینہ ہے، سماج کے اصلاح کا مہینہ ہے. میں آپ کی توجہات کا ممنون ہوں. یہاں ارشاد ہو رہا ہے اس سے پہلے والی آیت میں، 15ویں آیت میں، کل والی آیت جس پہ ہم 2 دن تقریباً رکے رہے، اس پہ آج رکنا نہیں ہے. لیکن فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ، جب بھائی، یہ سارے بھائی حضرت یوسف کو لے گئے، وَاجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيْبَاتِ الْجُبِّ، اور انہوں نے اجماع کر لیا. تھوڑی گردن ہلا دیجئے.
تھوڑی گردن ہلا دیجئے بھائی، آپ مجلسی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ باطل پہ اجماع ہو سکتا ہے، غلط بات پر اجماع ہو سکتا ہے. قرآن نے کہا ہے کہ انہوں نے اتفاق کیا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. جی الفاظ قرآنی ہیں اور تفسیری بیان ہے. جب انہوں نے اجماع کر لیا، سب نے اتفاق کر لیا کہ انہیں ایسا ہی کرنا ہے، تو پھر کیا ہوا؟ واضح بات ہے کہ غلط اجماع تھا، روشن بات ہے کہ اجماع خطا پر تھا. بھائی زیادہ کھول کر مجھے بولنے مت دیجئے. جب مولا کائنات نے سنا تو فرمایا وہ اجماع ہی کیسا جس میں اہل بیت کی رائے نہ ہو. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. وجمعوا انہوں نے سب نے اجماع کیا کیا؟ ان یجعلوہ فی غیبات الجب، اسے کنویں کی تہ میں پھینک دیتے ہیں، کنویں کے اندر پھینک دیتے ہیں. اب یہ غیبات الجب پچھلے سال کیونکہ یہ آیت پہلے بھی آئی ہے، یعنی یہ لفظ پہلے بھی ایک آیت میں آیا ہے، تو ہم پچھلے سال کی نشستوں میں غیبات الجب کی تفسیر کر چکے ہیں، بیان کر چکے ہیں کہ یہ ایک ایسا کنواں تھا جس کے اندر طاقیں بنی ہوئی تھیں، اس کنویں کے اندر جگہیں بنی ہوئی تھی. تو ان کا کہنا یہ تھا کہ جہاں چھپنے کی جگہ ہو، جہاں بیٹھنے کی جگہ ہو، اس والے کنویں میں ہم اسے پھینک دیتے ہیں. غیبات الجب. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، ادھر بھائیوں نے یہ کیا، ادھر اللہ کہہ رہا ہے ہم نے یوسف پر وحی کی. اور کیا وحی کی؟ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ، متوجہ کیا کہ ان بھائیوں نے کیا کیا ہے اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا. ان بھائیوں نے کیا کیا ہے. کل جناب منور عالم صاحب صحافی محترم نے، ادیب محترم نے ایک سوال کی طرف توجہ دلائی کہ حضرت یوسف کے حسن کے حوالے سے تو کچھ بات ہونی چاہیے کہ حضرت یوسف کا حسن ایک استعارہ ہے، ایک کنایہ ہے، اور ایک حسن یوسف ایک جو ہے وہ مثال ہے، استعارہ ہے، مثال ہے. اور لوگ کسی کے حسن کی اگر تعریف کرنے لگتے ہیں تو حضرت یوسف کے حسن، تو یہ حسن ایک مزیت تھی حضرت یوسف کی، ایک فضیلت تھی، ایک کیفیت تھی، ایک جمال تھا، ایک آپ کی صفات میں سے ایک صفت تھی. تو یہ جو حسن تھا نا حضرت یوسف کا، تو بعض بچے بھی جب اپنا کچھ ناک منہ ذرا چھوٹا بڑا دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس بچے کی طرف توجہ کرتے ہیں کہ ہم اس جیسے کیوں نہیں ہیں، اور وہ بچہ ہم سے زیادہ خوبصورت کیوں ہے. اور اگرچہ یہ اللہ کا کرم ہے کہ بد سے بدصورت بھی آئینے کے سامنے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ مجھ سے زیادہ کوئی حسین ہی نہیں ہے. تو اللہ نے یہ اپنی مخلوق کو مطمئن رکھا ہے کہ ہر شخص اپنے بارے میں مطمئن ہے، ورنہ تو لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں. اب کسی کی ناک کان تو کاٹ کے اپنے یہاں لگائی نہیں جا سکتی، تو کچھ ہو تو سکتا نہیں تھا. تو مگر یہ جو کیفیت ہے نا حسن کی، تو بعض جن کے ہاں حسن کی کمزوری ہو، وہ حسن سے حسین لوگوں سے حسد کر رہے ہوتے ہیں. تو ان کو میں ایک پیغام دینا چاہ رہا ہوں. جناب منور عالم صاحب کے ایک جملے سے مجھے ایک بات ذہن میں آئی ہے، وہ میں عرض کر رہا ہوں کہ مت حسد کیا کرو، مت. بھائیوں نے بھی تو یہ کیا نا، ان سارے بھائیوں سے زیادہ حسین تھے حضرت یوسف. تو بھائیوں نے ایک سبب ان کے ساتھ جو کچھ ہوا، اس کا ایک سبب ان کا حسن تھا. تو حسن لینے کی تو کوشش کوئی کرے، اور حسن کے جو پھر تقاضے ہیں، پھر مصیبتیں ہیں، پھر حسن کی پریشانیاں ہیں، پھر حسن کے مسائل ہیں، پھر حسن کے مصائب ہیں. کہاں کہاں حضرت یوسف کے حسن نے انہیں پریشان نہیں کیا. وہاں بھائیوں نے کنویں میں پھینکا، وہاں زلیخا نے زندان میں ڈلوایا. یہ سارے مسئلے حسن ہی کے تھے. صلوات پڑھیں ذرا نبی کی ذات پر. کتنی پریشانیاں اٹھائیں حضرت یوسف نے اس حسن کی وجہ سے. میر صاحب نے جو ہے وہ مجھ سے پہلے کہہ دیا، تو اب یہ تو حق بنتا ہے کہ میں اس کے اوپر بات کروں.
جب زلیخا نے گرتے پڑتے حضرت یوسف کے آگے اپنی عاجزی کا اظہار کیا، کیا کروں اے یوسف، میرا تو حال تم نے بگاڑ دیا، تو حضرت یوسف نے فرمایا کیا ہو گیا، کیوں ایسے ہی ہو گئی ہو؟ تو کہنے لگی حسن و وجہ کا یا یوسف۔ اچھا، حسن پر حسن یہ ہے کہ یہ حضرت یوسف اور زلیخا کا مکالمہ امام جعفر صادق بیان کر رہے ہیں۔ کمال یہ ہے کہ امام جعفر صادق ایسے بیان کر رہے ہیں جیسے ان کے زمانے کا واقعہ ہو۔ ہم جس دروازے سے جڑے ہوئے ہیں، مجھے اور آپ کو فخر کرنا چاہیے، وہ دروازہ وہ ہے جو اللہ سے جڑا ہوا ہے۔ اہل سنت کے بڑے معتبر نام امام اعظم ابو حنیفہ سے ان کے شاگرد نے آ کر کہا کہ جب آپ نبی کا قول سناتے ہیں تو کہتے ہیں ان فلان ان فلان ان فلان ان رسول اللہ قال، فلاں نے فلاں سے سنا اور فلاں سے فلاں نے سنا اور انہوں نے رسول اللہ سے کہ انہوں نے فرمایا۔ لیکن جب جعفر صادق کہتے ہیں تو کہتے ہیں قال رسول اللہ، وہ بیچ کے راویوں کا ذکر ہی نہیں کرتے۔ تو امام اعظم تو وہ تو بیچ کے راویوں کا ذکر ہی نہیں کرتے، اور آپ راویوں کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، تو یقیناً ان کے اور نبی کے زمانے میں راویوں کا فاصلہ ہے، تو وہ راویوں کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ تو ابو حنیفہ امام اعظم نے فرمایا خبردار، آئندہ ان کے بارے میں ایسا سوچنا بھی نہیں، جن کے بارے میں تم یہ بول رہے ہو انہیں یہ بھی حق ہے کہ وہ کہہ دیں کہ اللہ نے یہ کہا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اب حسن پر حسن یہ ہے کہ اس داستان حسن کو حضرت امام جعفر صادق نے بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب زلیخا نے حضرت یوسف سے یہ اظہار کیا اپنی محبتوں کا، تو انہوں نے فرمایا تمہارا یہ کیا حال ہو گیا، کیوں ایسی ہو گئی ہو؟ تو کہنے لگیں کہ حسن و وجہ کا یا یوسف، اے یوسف تمہارے چہرے کے حسن نے میرا یہ حال کر دیا۔ تو حضرت یوسف نے ایک لمحے کے لیے توقف فرمایا اور فرمایا کیفا وجدت نبیا کانا فی آخر الزمان کانا احسن منی وجہا احسن منی خلقا احسن منی خلقا یقال لہ محمد۔ تمہارا کیا حال ہو، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تمہارا کیا حال ہوتا اگر تم آخری زمانے میں آنے والے نبی کو دیکھ لیتی، جن کا حسن بھی مجھ سے زیادہ، جن کا خلق بھی مجھ سے اچھا، جن کی شکل مبارک، روح مبارک بھی مجھ سے زیادہ اچھی، اگر تم نے انہیں دیکھ لیا ہوتا جنہیں اس زمانے میں محمد پکاریں گے۔ اللہم صلی علی۔ وہ روایت ختم نہیں ہوئی ہے، یہ بچہ بیٹھ جائے تو میں سناتا ہوں، دو چار لوگ تنگ ہو رہے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ تو جب یہ حضرت یوسف نے بیان کیا اور زلیخا نے سنا کہ آپ ایک نبی کا ذکر کر رہے ہیں اور ان کے بارے میں الفاظ بھی کیسے کہ تمام تر حقیقتوں اور حقائق کا اظہار، تو کہنے لگی زلیخا کہنے لگی کہ صدقتا یا یوسف، تم نے سچ کہا، وہ تم سے زیادہ حسین ہے، وہ تم سے زیادہ خوبرو ہیں، وہ تم سے زیادہ با اخلاق ہیں۔ فرمایا کیفا علمت، اب وہ الفاظ جو امام جعفر صادق کے ہیں، کیفا علمت انی صدقت، تمہیں کیسے پتا چلا میں سچ کہہ رہا ہوں؟ کہنے لگی ہینا ذکرتہ وقع حبہ فی قلبی، جب تم ان کی بات کر رہے تھے نا، اب ان کی محبت میرے دل میں، تمہاری نہیں ہے۔ اللہ، جیسے ہی زلیخا نے یہ جملہ کہا کہ اب ان کی محبت میرے دل میں ہے، فوراً فرشتہ نازل ہوا، اے میرے یوسف میں نے اس کے گناہ معاف کیا، یہ میرے محمد سے پیار کرتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔
آپ لوگوں آپ کی سماعت مجھے آمادہ کرتی ہے. ایک اور صلوات نبی اور آل نبی پر. اور پھر وہی نازل ہوئے، اے یوسف میں نے اس کے گناہ معاف کیے اس لیے کہ یہ میرے محمد سے محبت کرتی ہے. ایک جملہ ضرور کہوں گا، یا اللہ ہم کسی نبی کے گناہگار نہیں ہیں. زلیخا تو ایک نبی کی گناہگار تھی، تو نے مصطفیٰ کے صدقے میں اسے معاف کر دیا. یہ سارا مجمع تجھ سے معافی مانگتا ہوں، تیرے علی اور محمد سے پیار کر. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر.